رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور غسل کروائے، پیدل چل کر مسجد میں تشریف لائے، امام کے قریب ہو کر بیٹھے، خاموشی سے امام کا خطبہ سنیں، 4 کام ہیں۔ غسل کیجئے، مسجد میں تشریف لائیے، امام کے قریب ہو کر بیٹھیے، خاموشی سے خطبہ سنیے، امام کے منبر پر چڑھنے سے پہلے تشریف لائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنے والے کو ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب بھی رب کریم عطا فرمائے گا، 1 سال کے قیام کا ثواب بھی عطا۔ گردنوں کو پھلانگ کر امام کے قریب مت آئیے، آئے گھر سے لیٹ، پھر کوشش ہے پہلی صف میں جگہ مل جائے، جہاں جگہ میسر ہو وہیں پر بیٹھ جائیے۔ اتنا ثواب اور جانتے ہو روزے کا ثواب کتنا ہے؟ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے سوال کیا، من اصبح منکم اليوم صائما، آج کس نے اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھا؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کی رضا کی خاطر آج روزہ رکھا۔ فرضی روزے کا ثواب الصوم لی، وہ تو مالک کو ہی خبر ہے، کیونکہ اس میں ریاکاری کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا۔ آپ کسی کو نہ بتلائیں کہ میں صائم ہوں، کسی کو خبر نہ ہو سکے گی۔ آپ نے حدیث پہلے کئی مرتبہ سنی ہوگی، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل کیوں ہے؟ اس لیے ہر ذکر کرتے ہوئے دوسرے شخص کو خبر ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، دونوں ہونٹ ملے، آپ کو خبر ہو گئی کہ خطیب صاحب کوئی ذکر کر رہے ہیں، الحمدللہ، آپ کو پتہ چل گیا۔ لا الہ الا اللہ، محدثین لکھتے ہیں یہ ٹاپ کا ذکر اس لیے ہے، جب یہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے دونوں ہونٹ بھی نہیں ملتے، کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی یہ کیا کر رہا۔ ایسے ہی روزے دار
ہی جمعہ پڑھنے والا ایک قدم کے بدلے اور ایک نفلی روزے کا ثواب اس انسان کو رب کریم جہنم سے 70 سال دور کر دیتا. یہ ثواب ملے گا کس کو؟ میں آج چاہوں گا کہ اس نقطے پر کتاب و سنت کے دلائل سے اللہ تعالی کی توفیق سے کچھ گفتگو کر سکوں. رب کریم مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما. ثواب بہت زیادہ ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا، جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے. مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا، ایسے ہی فرمایا فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا، تم میں سے کس نے کس مریض کی عیادت کی ہے؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر رضی اللہ تعالی فرمانے لگے میں نے کی. اور آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کے وقت کسی مریض کی عیادت کرتا. کیسے ہیں آپ؟ صحت کیسی ہے؟ بیمار کے گھر چلے گئے، مسجد میں پوچھ لیا، شام تک رب کے 70,000 فرشتے اس کے لیے رب کی بارگاہ میں اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور جو شام کو عیادت کرتا ہے صبح تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں رب کا کوئی فرشتہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا. گویا رب ہی چاہتا ہے بہانے سے میں اپنے بندے کو جنت کا مالک بنا دوں. لیکن یہ ثواب ملے گا کس کو؟ اتنا ثواب. راستے سے آج میں صبح پڑھ رہا تھا، ایک کانٹا اٹھا کر ایک شخص نے سائڈ پر کر دیا کسی مسلمان کے پاؤں میں چبھ نہ جائے. مالک کو اس کی نیکی اتنی پسند آئی جنت کا مالک بنا دیا. صحیح بخاری ہے. پیاسی عورت نے پانی پینے کے بعد کتے کو پیاسا دیکھا، اپنے دوپٹے میں جوتا باندھ کر پانی نکال کر اس کو پلا دیا تھا. مالک کو وہ نیکی پسند آئی، اس کو جنت کا مالک بنا دیا. اگر اسی پر گفتگو کروں تو وقت کی کمی ہے. مقصد ہے یہ ثواب کس کو ملے گا؟ یہ نیکیاں کس کو قبول ہوں گی؟ رب کے ہاتھ ترازو کس کے لیے لگے گا؟ آج دیکھتے نہیں یہ کس کی مسجد ہے؟ غیروں کی زبان پر یہ وہابیوں کی مسجد ہے. وہ کس کی مسجد ہے؟ وہ رافضیوں کا مرکز ہے، وہ سنیوں کی مسجد ہے. آج امت محمدیہ کی اکثریت ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے.
اور میں نہیں ہر عقل مند سمجھتا ہوگا ہر شخص کی خواہش یہی ہے جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلہ. کوئی سنی ہو یا وہابی، ہر شخص کی چاہت یہی ہے. رافضی بھی کہہ دیتا ہے جنت علی کی، ہم علی کے، جنت علی تقسیم کرے گا، ملے گی رافضیوں کو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس کو یہ نیکی ملے گی، کس کو یہ ثواب ملے گا؟ آئیے اللہ کی کلام سے پوچھتے ہیں. یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. آئیے رب کے کلام سے پوچھتے ہیں کس کو ثواب ملے گا؟ فلا وربک لا یؤمنون. آج مسجدوں کے سائن بورڈ مسجد میں داخلے سے قبل ہی خبر دے دیتے ہیں یہ کس کا مرکز ہے. امت ایک دوسرے پر کفر کی مشینیں چلا رہی ہے. کچھ کہہ دیتے ہیں وہ بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ہمیں تو خبر ہی نہ ہو سکی. کون سچا ہے؟ کچھ کہہ دیتے ہیں سب ہی ٹھیک ہے، جو جدھر لگا ہوا ہے سب ٹھیک ہے. اور کچھ کہہ دیتے ہیں ٹھیک صرف ایک ہے، حق صرف ایک کے پاس ہے، ثواب صرف ایک کو ملے گا. وہ کس کو ملے گا؟ جو پیغمبر کی اتباع کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو پیغمبر کی مخالفت کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا. امت کی بدقسمتی کہہ لیجئے. سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ نہیں خبر یہ جو میں کر رہا ہوں اس کا ثواب مجھے ملے گا. آئیے ہمارا دعویٰ اور ادلہ رکھتے ہیں. کائنات میں صرف ایک ہستی ہے جس کے بارے میں رب نے اعلان کروا دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. ایک ہستی ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے خود کہہ دیا محمد فرق بین الناس. میرے آقا لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں. جو محمدی ہے وہ جنتی ہے، جو غیر ہے وہ نبی کا دشمن. آج بتلا نہیں رہے، خبر نہیں آ رہی تو کون ہے؟ سوال کر کر تو دیکھ. وہ کہتا ہے میں قادری ہوں. آپ کون ہیں؟ میں نقشبندی ہوں. آپ کون ہیں؟ میں سہروردی ہوں. آپ کون ہیں؟ میں چشتی ہوں. کیا آپ کے کانوں میں یہ آوازیں نہیں پڑتی؟ سنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. مجھے ایک سوال کا جواب خیبر سے لے کر دیوبند تک پوری دنیا انسانیت سے یہ زیدی سوال کرتا ہے. مجھے صرف یہ بتلا میرے محمد کے اندر تجھے کمی کون سی نظر آئی جو تو نے اسے چھوڑ کر کسی اور کو امام بنا لیا؟
تجھے اجازت ہے اگر آمنہ کے لال کے اندر تجھے کوئی کمی نظر آئے تو کوفہ کے بازاروں میں جا کر امام کو تلاش کر لے، تجھے اجازت ہے۔ اور اگر سبحان اللہ پیغمبر انس بن مالک، آئیے آپ کو پیغمبر کی عظمت، اور میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر، حیران ہوتا ہوں، اللہ یہ کیسی قوم ہے، کیسی قوم۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم میں سے بعض صحابہ سفر پر نکلے پیغمبر کے ساتھ، کہا آقا نماز کا وقت ہو چکا ہے، کہا وضو کر لیجئے، وضو کر لیجئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے پانی ہی نہیں ہے، پانی ہی نہیں۔ اتنے میں ایک شخص ایک پیالہ لے کر آیا، آپ نے اپنی یہ 4 انگلیاں اس پیالے کے اندر رکھ دی اور صحابہ کو کہا ہلمو، آؤ فتودعوا، وضو کرو۔ پیغمبر کی آقا کی ان 4 انگلیوں سے پانی فوارے کی طرح نکل رہا تھا، قوم وضو کر رہی تھی۔ اگر تیرے امام کی انگلیوں سے پانی نکلے تو حنفی بن جا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، شافعی بن جا، قادری بن جا، سہروردی بن جا، اگر تو پوری کائنات میں نگاہ دوڑائے اور میرے آقا کے مقابلے میں تجھے یہ اعجاز کہیں نظر نہ آئے تو سب سے دامن چھڑا کر اللہ کی قسم تو محمدی بن، ادھر محمدی بنے گا۔ اگر تیری ادھر جان نکل گئی، زیدی کا اعلان ہے، رب قرآن میں کہتا ہے فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم، جاؤ جنت میں نے تمہارے لیے بنائی۔ اہل ایمان تجھے کمی کیا نظر آئی؟ عاشقان رسول تو تم دنیا میں سنتے ہی ہوگے، مجھ سے اپنے بھی ناراض، مجھ سے غیر بھی ناراض، ان کو بھی کبھی کبھی بیماری لگ جاتی ہے، یہ بھی کہتے ہیں عشق مصطفیٰ۔ اور سن لو، علمی دنیا میں رہا کرو، یہ عین اور شین اور قاف یہ عشق کا لفظ نہ رب کے کلام میں ہے نہ میرے آقا کے فرمان میں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، المرء مع من احب۔ عاشقان رسول، نبی سے پیار، نبی سے پیار، یہ بے ادبی کا لفظ۔ ماں سے کبھی کہو گے مجھے تجھے اس عشق ہے آپ سے؟ اپنی والدہ کو کہہ کر تو دیکھ، امی جان آپ سے مجھے عشق ہو گیا، آپ میری معشوقہ بن گئی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تجھے نبی کا نام۔ اور پچھلے دنوں میں شیخو پورا میں تھا 12 ربیع الاول کو، چمٹوں کی آواز پر میرے آقا کا نام لیا جا رہا تھا۔ ہائے 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 ہائے، میں اس طرف گفتگو کرنا نہیں چاہتا۔ آج ثواب کس کو ملے گا؟ جمعہ پڑھنے آئے ہو، ایک ایک قدم کے بدلے قیام اور صیام کا ثواب کس کو ملے گا؟ جس کا لیڈر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا قائد اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہیں کیا نظر آیا؟ کیا نظر آیا تمہیں؟ میرے آقا میں کیا کمی نظر آئی؟ آئے جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ہم جہاد کے لیے نکلے، اللہ کے پیغمبر کو
قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی. کیوں؟ نور تھے، بشر تھے. دلائل کی اللہ کی قسم، اللہ کی رحمت سے بارش کر دوں گا، کوئی مائی کلال میرے سوال کو چیلنج نہ کر سکے گا. آقا تشریف لے جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں. جابر کے ہاتھ میں لوٹے، خادم رسول ہے، ٹھہر جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اوٹ نہیں پاتے. میدان ہے، وادی کے کنارے پر ایک درخت کو دیکھتے، دوسرے کنارے پر دوسرے درخت کو دیکھتے ہیں. اور قادری بننے والوں، آج اس تعصب کی اینک کو الگ کر کے بس میری گفتگو سن. حنفی اینک نہ لگا، قادری اینک مت لگا. آج میرے آقا کی حدیثیں سن اور محمدی اینک لگا کر سماعت کر، انشاءاللہ اہل حدیث بنے کوئی چارہ ہی نہ ہوگا. کہا اس درخت کے پاس پہنچے، کوئی آگ نہیں تھی. درخت کی ڈالی کو پکڑا، ٹہنی کو پکڑا اور اسے کہا تھا اللہ کے حکم سے میرے پیچھے پیچھے چل. یہی تو مسلک اہل حدیث ہے. ہم بھی تمہیں یہی کہتے ہیں، ان قادریوں اور پادریوں کو چھوڑو، ان نقشبندی اور سہروردی اماموں سے علیحدہ ہو کر چلنا ہے تو میرا محمد کے پیچھے چل صلی اللہ علیہ وسلم. جابر کیا لکھتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں؟ کہا میں نے دیکھا درخت کتنا بڑا، انسان سے بڑا ہے کہ نہیں. اکیلا انسان اسے اٹھا سکتا نہیں. وہ کہہ دیتا آقا آپ سے عشق تو ہے لیکن میں ہوں قادری، آپ کے پیچھے نہیں چل سکتا. میرا پیر نظام الدین ہے، میں تو نقشبندی سلسلے سے منسلک ہوں. ہائے، یہ ایک انسان ہی بدبخت ہے جو اس آقا کو چھوڑ کر اور اماموں کی تلاش میں رہتا ہے. اور میں نے کہا تھا ایک مرتبہ، تم نکلے ہو، ہم بھی نکلے ہیں بازاروں میں، تم بھی تلاش میں نکلے ہو اماموں کو تلاش کرتے ہوئے. تمہاروں میں سے کچھ کی نگاہیں کوفہ میں پہنچ کر نعمان بن ثابت کو دیکھ کر ٹھہر گئی تھی کہ یہ بہت بڑا امام ہے. کچھ تم سے آگے نکل گئے تھے، کچھ پیچھے رہ گئے تھے. تلاش تم بھی کرتے رہے، تلاش ہم بھی کرتے رہے. کسی نے قادری امام کو پا کر اپنی تلاش کو روک دیا، کسی نے سہروردی کو پا کر اپنی تلاش کو روک دیا. کوئی حنفی بن کر رک گیا. ایک اہل حدیث تھا جو تلاش کرتا ہوا نکلا، اسے حسن بصری نظر آئے، اسے عبداللہ ابن مسعود نظر آئے، وہ اور تلاش میں نکلا. اسے علی المرتضی نظر آئے، وہ اور تلاش میں نکلا. اسے عثمان غنی نظر آئے، وہ اور تلاش میں نکلا. اسے عمر فاروق نظر آئے، وہ اور تلاش میں نکلا. اسے ابو بکر نظر آئے، وہ آگے بڑھا تو اسے محمد الرسول اللہ. کائنات میں اس سے افضل انسان اہل حدیثوں کو نظر نہ آیا. قسمت اپنی اپنی، فیصلہ اپنا اپنا. تلاش تم بھی کرتے رہے، تلاش ہم بھی کرتے رہے. جاؤ ساری دنیا کے اماموں کو بلا لو، 4 نہیں، میرے سیدوں کے 12 بھی پیچھے معصومین ہیں. علی نقی تقی عسکری ان کو بھی بلا لو، حسن و حسین کو بلا لو. اور یہ 12 اور 4 16 ہی نہیں، صوفیوں کے سارے سلسلوں کو بلا لو. میرے محمد کے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کے پیغمبر کی جوتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم تمہیں دعوت وہ دے رہے ہیں. تم کہہ سکتے ہو شاہ صاحب ہمارا امام بہت بڑا،
ہم کہیں گے بہت بڑا ہے. کیا کائنات کے امام سے بھی بڑا ہے؟ ہائے اوے اتباع کر. جابر کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ درخت نبی کے پیچھے ایسے چل رہا تھا جیسے نکیل لگا ہوا اونٹ اپنے ہانکنے والے کے پیچھے پیچھے چلتا. یہی تو ہم کہتے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. میں گاڑیوں کے پیچھے دیکھتا ہوتا ہوں, گاڑیوں کے پیچھے لوگوں نے بڑا کچھ لکھا ہوتا ہے. ایک گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا تھا میں نوکر صحابہ دا. شیعوں کے مقابلے میں نوکر صحابہ کا. میں جہاں گیا یہی گفتگو میں نے کی کہ ہم نوکر کس کے؟ کچھ بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے صحابہ کے. میں نے کہا سید کا ایک ہی سوال ہے, اگر تو صحابہ کا نوکر ہے ایک صحابی ثابت کر وہ قادری تھا یا دیوبندی تھا, حنفی تھا یا صابری تھا. ہم سینے پر ہاتھ ڈال کر کہہ سکتے ہیں اہل حدیث صحابہ کے نوکر ہیں. صحابہ پیغمبر کی سنتے تھے, سمعنا وأطعنا. اہل حدیث میں یہی کہتا ہے ادھر پیغمبر کی حدیث سنتا ہے ادھر گردن کو جھکا دیتا. میں کسی پر تان و تشنیع کرنے کے لیے تو نہیں آیا. میں نے پنجابی صاحب سے ایک جمعہ پڑھا کر کوئی خرچہ تو نہیں لینا, نہیں. اس لیے مجھے یہ تو کہا جا سکتا ہے شاہ صاحب جمعہ نہ پڑھاؤ, یہ نہیں کہا جا سکتا ایسے پڑھاؤ. مجھے پتا ہے کیسے پڑھانا ہے. پوری قوم جنہیں دیمک چاٹ رہی ہے نماز روزہ زکات حج صدقہ خیرات جہاد جیسے اعمال کر رہی ہے, ثواب کس کو ملے گا؟ ہائے ہائے ہائے, ثواب کس کو ملے گا؟ یہ پہلے فیصلہ کر, فیصلہ کر. اس کو کہا میرے پیچھے پیچھے چل, میرے پیچھے پیچھے چل. دوسرے کے پاس پہنچے, اس کی ڈالی کو پکڑا, ٹہنی کو پکڑا, اللہ کے حکم سے میرے پیچھے پیچھے چل. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. اور ہم بھی نبی کے پیچھے اللہ کے حکم سے چلتے ہیں. ہم حنفی نہیں بن سکتے, موت آ سکتی ہے, یتیم بچے کرائے جا سکتے ہیں, اس آقا کو چھوڑ کر کسی اور کو امام نہیں بنایا جا سکتا. لوگ دیکھتے نہیں ختم نبوت, کون سی بات کروں اور کون سی چھوڑوں. ختم نبوت پر ڈاکے, یہ چور دروازے, میں نے چنیوٹ میں بھی کہا تھا ان چور دروازوں کو بند کرو. بس یہی اعلان کرو کائنات کے اندر رب کی توحید ہے, کائنات کے اندر میرے محمد کی اطاعت. وہ بھی پیچھے پیچھے چلا, دونوں آ گئے, آپ نے دونوں کو درمیان میں پکڑ لی, کہا اللہ کے حکم سے مل جاؤ, ایک ہو جاؤ. ہم بھی تو آپ کو یہی کہتے ہیں. میرے آقا نے کہا نماز پڑھتے ہوئے مل جاؤ. کہتے نہیں میں تے حنفی ہاں, میں تے 4 انگل پیچھے کھڑا ہوا گا. کرنٹ لگتا ہے. سبحان اللہ. پیغمبر نے کہا صف بندی کر لو, مل جاؤ, مل جاؤ. میرے آقا جیسا امام لا کر تو دکھا. میری کوئی ان سے لڑائی ہے؟ اللہ کی قسم یہ بزرگ ہے, یہ 4 اور میرے سیدوں کے 12 نیک انسان ہے, نیک انسان ہے, لیکن میرے پیغمبر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ادھر جا بات وہ کر جو کوئی چیلنج نہ کر سکے. آپ کہیں گے میرے شاہ صاحب 3 فٹ کا اس کا ترا ہے, دوسرا آئے گا میرے پیر صاحب کا 5 فٹ کا ترا ہے, مقابلہ ہو جائے گا. تو اپنے آقا کو پیش کر کر دیکھ, پیغمبر نے کس کی طرف بلایا؟ یہ جہنمیوں کا ذکر نہیں کیا, یوم تقلب وجوہہم فی النار. ہائے جہنم میں روسٹ ہو رہا ہے, مرغے روسٹ ہوتے دیکھتے, مولوی بہت کھاتے ہیں, روسٹ ہوا ہے, اور ادھر سے کچا نہ رہ جائے. ایسے جہنمیوں کو رب روسٹ کرے گا اور وہ کہیں گے کاش, ہائے ہائے کاش نقشبندی ہوتے, کاش سہروردی ہوتے. اور قرآن کو پڑھا کر
ان مولویوں نے شعر و شاعری کر کر کے امت کا دماغ ہی خراب کر دیا. سن لو، قرآن سے بہتر رب نے زمین پر کوئی کتاب نہیں اتاری. یا لیتنا، ہائے کاش، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ایک رب کی مانتے ایک محمد کی اطاعت کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں مل گئے، قضائے حاجت سے فارغ ہوئے. درختوں کو جابر کیا کہتے ہیں؟ اور سن لو، ضعیف حدیث سنانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. علماء بحث کریں گے. ایک حدیث بھی ایسی نہیں جو سنا رہا ہوں جس پر آپ بحث کر، سب صحیح سند سے ثابت. الحمدللہ. جابر کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہا چلے جاؤ، پہلے زبان سے بلایا تھا. اب جب وہ مطیع ہو گئے، اینک اتر گئی تعصب کی، محمدی ہو گیا، اب ادھر سنتا ہے ادھر مانتا ہے. اب جب فارغ ہوئے، جابر کہتے ہیں سر کے اشارے سے دائیں والے کو کہا، بائیں والوں کو کہا، دونوں اپنی اپنی جگہ پر پہنچ کر ٹھہر گئے. ایسے اطاعت کر. افسوس کا مقام نہیں کہ ایک نمازی کو سمجھانا پڑے تیرا امام کون ہے. کافروں کو دعوت دینی تھی، کفار کو نبی کی نبوت کا پیغام دینا تھا. جابر کچھ دیکھا ہے؟ یا رسول اللہ دیکھا ہے. سبحان اللہ. کہا جاؤ ان کی ڈالیاں توڑ لاؤ، ٹہنیاں توڑ دو دونوں طرف سے. نبی کی ہاتھ ہی لگے تھے، ڈالی کو پکڑا ہی تھا نا. کہا توڑ لاؤ. آقا کیا کروں؟ کہا ان قبروں پر لگا دو، جب تک یہ سبز رہیں گی ممکن ہے اللہ ان قبر والوں کو عذاب میں کمی کر دے. آپ فیصلہ کرنے لگا ہوں، جس طرف کی ڈالی پر نبی کا ہاتھ لگ جائے وہ برکت والی ہو جاتی ہے، تو اسے چھوڑ کر حنفی بنتا ہے. تو اماموں کو تلاش کرتا پھرتا ہے. اہل ایمان آج جمعے کی نماز میں فیصلہ کر، سجدے میں گر کر، اللہ پہلے جو بھی تھا، جس کا بھی تھا، آج کے بعد دھرتی پر زندہ رہوں گا، تیری توحید کو مانوں گا، تیرے نبی کی اتباع کروں گا. فیصلہ کر. آج کوئی خبر نہیں عشاء کی نماز دنیا میں ملتی ہے کہ نہیں ملتی، کوئی خبر نہیں. اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اس سے پہلے موت آ جائے. جب موت آئے گی پوچھا جائے کون ہو؟ ہائے ہائے، آپ کے گھر میں بیل نہیں ہوتی، دروازہ کھٹکھٹا دی. آپ نے پوچھا کون؟ پوچھتے ہو کہ نہیں پوچھتے؟ جو اپنا ہو اوپر آ جاؤ. ہائے، تمہیں مثالیں دے کر سمجھاتا ہوں. جو غیر ہو ٹھہر جاؤ، ابھی وقت نہیں ہے، بعد میں ملاقات ہوگی. کئی کو اسے آنے ہی نہ دو. اوے اوپر بھی لگے گی عدالت، اوپر بھی ایک نبی کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا. تمہاری قادریاں اور نقش بندیاں جھنڈیاں نہیں ہوں گی، نہیں ہوں گی. ایک جھنڈا ہوگا، ساری دنیا کے انسان اس جھنڈے کے تلے ہوں گے. اگر وہ جھنڈا تیرے امام کا ہو تو سچا، اگر میرے محمد کا ہو تو محمد اور مسلک اہل حدیث سچا. فیصلہ تجھ پر ٹھہرا. اپنے دل سے فیصلہ کر، دل سے سوال کر، تو ہے کون؟ میں اپنے بزرگ کی دعوت دیتا ہوں. تجھے ایک طبرانی کی حدیث نہ سناؤں، حسن درجے کی. اللہ کے نبی نکلے صلی اللہ علیہ وسلم، خیمے کے پاس سے گزرے. خیمے میں دیکھا ایک اونٹنی، ایک بکری، ہرنی، غزالہ جسے کہتے ہیں، وہ غزالہ قید کی ہوئی ہے، رسیاں بندھی ہوئی ہے. آقا ساتھ جا رہے ہیں. وہ غزالہ وہاں سے کہتی ہے اللہ کے نبی آپ کے شاگرد نے مجھے باندھ لی ہے. ہائے ہائے، تو ہماری نہیں مانتا. کہتے ہیں پنجابی صاحب کی مسجد میں نہیں جانا، وہابیاں دی مسجد ہے.
انہوں نے جلسے نہیں سنے، زیادی تقریر کرے گا. ہائے ہائے، ہماری نہیں مان. یہ قرآن، ان کو قرآن ملتا ہے سعودی عرب سے ترجمے والا، وہیں پھینکاتے ہیں وہابیوں کا قرآن. ہائے ہائے، وہ گولنے والے میرے ساتھ ہی ہیں بالکل، دن رات ان سے محبت کی باتیں ہوتی رہتی ہیں اسی طریقے سے. پورا جہاز گیا، ہر ایک کو سپیشل قرآن دیا گیا احسن البیان، وہی رکھا ہے وہابیوں کا قرآن. ٹھیک ہے نہ مان، جانور کی مان لے، جانور کی سن لے، جانور کے پیچھے چل پڑ. آقا کیا ہوا؟ کہا آپ کا نوکر، صحابہ کا نوکر، پیغمبر آپ کا متبع جنگل سے پکڑ کر لے آیا، نہ ذبح کرتا ہے آزاد ہو جاؤں، نہ آزاد کرتا ہے کہ جنگل میں اپنے بچوں کے پاس چلی جاؤں. ہائے ہائے، وما ارسلناک الا، ہائے ہائے، تجھے کس نبی کی کون کون سی ادا سناؤں؟ تجھے اس نبی میں بہت کمی نظر آئی، نعوذ باللہ، تو مانتا ہی نہیں ہے. ہائے ہائے، آقا اس کو ذرا دیکھا، خیمے میں صحابی نہیں تھا، غلام نہیں تھا. کہا غزالہ، او غزالہ ہرنی، اگر آزاد کر دوں واپس آ جاؤ گی؟ ہائے 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 ہائے، یہ مسلمان کو آزاد کر دیا ہے نا. جہاں کوئی قبر دیکھتا ہے وہیں ہائے ہائے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ میرا موضوع آج نہیں ہے، ورنہ قبر والوں کی جو طبیعت میں نے ٹھیک کی اللہ کی توفیق سے، بڑے قبر پرست مسلمان ہوئے. ایک وقت تھا، یہ تو چھوٹی سی مسجد ہے، میری مسجد اس سے بہت بڑی، کئی گنا، 4-5 گنا. ایک وقت تھا پہلی صف میں کوئی مواحد نہیں ملتا تھا، اور آج جیلوں میں گیا، مقدمے لڑے، قتل کی سازشیں کی، سامنے کھڑے ہو کر گولیوں کی دھمکیاں دی، ڈنکے کی چوٹ پر رب کا قرآن سناتا رہا. اللہ کے فضل سے آج وہ مسجد تنگی دامن کا شکوہ کر رہی ہوتی ہے. اہل ایمان کہا اگر آزاد کر دوں آ جاؤ گی؟ کہا اللہ کے نبی، اوئے دیکھیے اتباع، یہ تو بڑے سینہ تان کر یہاں قادری لکھا ہوتا ہے. کہیں گے جناب جناب، جی جناب، کہاں سے تشریف لائے؟ کہ اسلام آباد سے. کس سرکار کی بیعت کی ہوئی ہے؟ ہائے ہائے، فلانے بزرگ. او تو بہت چھوٹا سا ہے، میری سرکار بہت بڑی ہے. ہائے 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 ہائے، کہاں آزاد کر دوں؟ آقا سنیے مسلک اہل حدیث، اور میں کہا کرتا ہوں رب کے قرآن کے پہلے لفظ سے لے کر آخری آیت تک اہل حدیث مسلک، کوئی جذباتی بات نہیں، علمی دنیا میں رہتا ہوں، دنیا دین کا بھی طالب علم ہوں، دنیا بھی پڑھ لی. کہا اگر آپ نے آزاد کر دیا اور میں واپس نہ آئی، میرا رب مجھے عذاب دے گا. یہی تو ہم تمہیں کہتے ہیں، یہی تو ہم پیغام دیتے ہیں. نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد پھر کدھر جاتا ہے؟ آپ نے رسی کھول دی، وہ گئی. ہرنی تھی نا، جانور تھا نا، آپ سے زیادہ عقل مند تھی، اسے کوئی قادری پیر نظر نہیں آیا. جانور یشرف المخلوقات. آئے افسوس نہ کروں تیری عقل پر. تھوڑی دیر ہوئی، واپس آ گئی، واپس آ گئی. اس کے پیچھے کون گیا تھا؟ رسی کس کے ہاتھ میں تھی؟ اس نے نبی کو دیکھ کر وعدہ کر لیا تھا تیرے ہوتے ہوئے کسی اور کی اتباع نہیں کروں گی. تو غیروں کے پیچھے چلتا ہے. منہ کو صاف کرتی ہوئی واپس آ رہی ہے. آپ نے رسی سے باندھ دیا، رسی کے ساتھ باندھ دیا. اتنے میں صحابی بھی آ گیا. آپ کہنے لگے اور نوجوان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں، فدا ہو امی و ابی. کہا یہ ہرنی مجھے ہی دے دے، مجھے ہی دے دے یہ بکری جنگل کی. کہنے لگا اللہ کے نبی یہ تو ہے ہی آپ کی، یہ تو ہے ہی آپ کی. آپ نے وہ لے لی.
انس کہتے ہیں، انس راوی ہے، خادم رسول، رسی کھول دی، وہ بکری جا رہی تھی، آپ نے کہا جا آزاد ہے۔ اے سنو، اس نے جاتے ہوئے انس کہتے ہیں میں نے اپنی کانوں سے سنا، وہ اپنے زبان سے کہہ رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول، کہ میں رب کی توحید میں بھی کسی کی شراکت برداشت کرتی، اور میرا امام اعظم، رہبر اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم ایک ہے، اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری نہیں مانتا، اس ہرنی کی مان لے۔ اہل ایمان فیصلہ کر، فیصلہ کر، تجھے فیصلہ کرنا پڑے گا۔ جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں بہت خوبصورت، ابو قتادہ بیان کرتے ہیں مسند احمد میں رضی اللہ تعالی عنہ، ہم پیغمبر کے ساتھ نکلے، گرمی شدت، سفر کا موقع، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نماز پڑھو، وضو کر لو، تیاری کرو۔ کہا آقا پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے۔ آپ نے کہا دیکھو کہیں پانی میسر آ جائے، کہیں پانی میسر نہیں۔ آج کے پیروں کو اور فقیروں کو جمع کر لو، کہیں مریداں نو بعد نو کھوائیں، پہلے میں نو پیٹ پڑا چھوڑ رکھے، ہائے ہائے، دیکھتے نہیں ہم ان کو، سبحان اللہ۔ کہا اس انصاری کے پاس جاؤ، بڑی پیاری حدیث ہے، انصاری کے پاس جاؤ، وہ ایک چمڑے کے برتن میں میرے لیے پانی ٹھنڈا کیا کرتا ہے۔ گئے، اس سے پوچھا پانی؟ کہا دیکھ لو۔ دیکھا، قطرہ، ایک قطرہ پانی کا۔ کتنا پانی تھا؟ ثابت کروں گا آج کہ کائنات میں انسانوں میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ۔ یا تو افضل نہ مان، جو مرضی بن جائے، جب سب سے افضل یہ ہے پھر افضل کو چھوڑ کر ادنا کے پیچھے چلتا ہے، ہائے ہائے۔ واپس آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قطرہ پانی کا ہے، اگر اسے انڈیلوں خشک جگہ اس پانی کے قطرے کو جذب کر لے گی۔ آپ نے فرمایا ایسے ہی اٹھا لاؤ، ہاتھ میں لے لیا، اسے دباتے جاتے ہیں، زبان سے رب کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، رب آسمان سے برسانے والا بھی تو ہے، اس میں برکت دینے والا بھی تو ہے۔ دباتے جاتے اور پڑھتے جاتے ہیں۔ کہا ابو قتادہ بلا ان کو، بلا ان کو۔ پیغمبر نے خود وہ برتن پکڑ لیا، کہا بڑا برتن لے آؤ، کہا وضو کرو۔ صحابہ نے وضو کیا، ایک قطرہ پانی تھا نا، ایک قطرہ پانی تھا نا، سارے صحابہ وضو کر رہے ہیں، اتنا پانی، جانوروں کو پلا دو، جانوروں کو پلا لیا، ہائے ہائے ہائے۔ ابو قتادہ کو کہا اب تم بھی پی لو۔ کہا آقا پہلے آپ پی لیں۔ فرمایا قوم کو پلانے والا سب سے آخر میں پیا کرتا ہے، ہائے ہائے۔ اس آقا کے مقابلے میں تیرے امام کھڑے ہوئے، تیرے امام، فیصلہ کر لے، فیصلہ کر، بات ختم ہونے والی، فیصلہ کر اس آقا کے مقابلے میں۔ کہا پہلے تم پی لو۔ ابو قتادہ نے پی لیا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا۔ اب راوی کیا کہتا ہے؟ قطرہ لے کر آئے تھے، برتن میں پہلے سے زیادہ پانی پھر بھی موجود تھا۔ پانی، پانی کی باتیں ہو گئی ہیں۔ ایک عورت کو تلاش کیا، کہا کیا ہے تمہاری سواری پر؟ کہا پانی ہے، اپنے قبیلے کے لیے لے جا رہی ہوں، اپنے قبیلے کے لیے۔ پکڑ کر آقا کے پاس لے آئے،
اللہ کے نبی پانی تو کہیں نہیں ملا. یہ عورت کہتی ہے پانی بہت دور ہے. اس کی چھاگل میں پانی موجود ہے, اس کے پاس پانی موجود ہے. آپ نے فرمایا اتار لو پانی اس کا. ہمارا جیسا ہوتا پی لو کھا لو مزے کرو, چھوڑتے نہیں. مولوی کیا غیر مولوی کیا, حرام آئے حلال آئے تمیز ہی کوئی نہ رہی. اے اللہ کے بندو, اللہ سے ڈر جاؤ, اللہ سے ڈر جاؤ. رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو اور پیغمبر کی محبت میں کسی کو شریک نہ کرو. آپ نے ایک کلی پانی لی, اس کے برتن میں سے پانی منہ میں ڈالا اور واپس اس کے برتنوں میں کلی کر دی اور کہا صحابہ کو پانی پیو. پوچھا کتنے صحابہ تھے؟ کہا 1500 صحابہ نے پانی پی لیا. اس آقا کے مقابلے میں تم اپنے امام کھڑے کرتے ہو. آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. اس آقا کے مقابلے میں اس عورت کو کہا دیکھ اپنے برتن کی طرف دیکھ, ہم نے تیرا پانی کمی نہیں کی, تیرا پانی کم نہیں چھوڑا, پہلے سے زیادہ بھرا ہوا. عورت بھاگی, قبیلے میں پہنچی, کہا میں دنیا کے سب سے بڑے جادوگر سے مل کر آئی ہوں. دیکھ جو رہی تھی سامنے, دنیا کا سب سے بڑا جادوگر. 1500 افراد میرے گھڑے سے پانی پی چکے, پانی پھر بھی کم نہ ہوا. اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑی دیر گزری, لوگوں کا جم غفیر پہنچی. آقا اکیلی آپ کے پاس سے گئی تھی, پورے قبیلے کو لے آئی ہوں, کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لو. اس آقا کو چھوڑ کر, اس نبی کو چھوڑ کر, جی اوپر ہی ایک پارٹی اور ہوتی ہے. 3 پارٹیوں کا میں نے ذکر کیا ہے. نواز شریف کی پارٹی نہیں, یا تیر والی پیپل پارٹی نہیں, 3 پارٹی. ایک وہ جنہیں پتہ ہی کچھ نہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا, وہ بھی قرآن پڑھتے تھے اور یہ بھی قرآن پڑھتے تھے. ابو جہل کو بھی پتہ نہیں لگا, چاہے گا ان کے ساتھ. ایک ہم نے تو بڑی سرکار کی بیعت کی ہوئی تھی, بڑی سرکار کی بیعت کی ہوئی تھی. اور ایک تیسری پارٹی مواحدین کی جماعت. فیصلہ اوپر ہی ہوگا شاہ صاحب, یہاں تو پتہ نہیں لگتا, بڑے مناظرے کر لیے, حالات خراب ہو گئے, ملک کے اندر فساد ہو گیا. فیصلہ اوپر ہی ہوگا. رب نے دھرتی پر بھی فیصلہ کر دیا, دھرتی پر بھی فیصلہ کر دیا. آؤ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے. ہر مسلمان جس فرقے سے ہے, اس کا ایمان ہے, آئیں گے. وما صلبوا وما قتلوه وما صلبوا ولكن شبه لهم. آئیں گے. اپنے اپنے مولوی سے ذرا پوچھ تو لیجئے گا, جناب سید صاحب کو 7 سلام, وہ دیوبندی ہوں گے کہ بریلوی ہوں گے؟ بس کوئی صرف و نحو کی بحث نہیں. جٹ آدمی, دیسی آدمی اپنے مولوی سے پوچھے. آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام, قادری ہوں گے کہ نقش بندی ہوں گے؟ بس اگر وہ قادری بنے, اللہ کی قسم تو سچا, یہ سب جھوٹے. کوئی مفتی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر نہیں کہہ سکتا جی وہ تو حنفی ہوں گے, دیوبندی ہوں گے, جمع مماتی ہوں گے, جمع حیاتی ہوں گے, رجسٹرڈ. مولویوں نے دین کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. ہاں میں کہتا ہوں اللہ کی قسم وہ محمدی ہوں گے, محمدی ہوں گے, اللہ کی کتاب پر عمل کریں گے, پیغمبر کی حدیث پر عمل کریں گے. دلیل کیا ہے؟ رب کا قرآن, رب کا قرآن. اللہ نے 4 باتیں پڑھائی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ. 4 باتیں پڑھائی ہیں. تورات موسیٰ علیہ السلام کی, انجیل عیسیٰ علیہ السلام کی. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہ کیا ہے؟ کتاب رب کا قرآن ہے, حکمت میرے محمد کی حدیث ہے. یہاں آ کر شاگرد نہیں بنیں گے, کسی مدرسے میں داخلہ نہیں لیں گے. رب نے آسمان پر قرآن بھی پڑھا دیا, پیغمبر کی حدیث بھی پڑھا دی. جب دنیا میں جاؤ گے ان 2 چیزوں پر عمل کر کر
بڑھاؤ گے دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ ایک اعلان ہے 7/2/2014 اگلا جمعہ ہے نا جی انشاءاللہ، خطبہ جمعۃ المبارک محبوب عوام قاری پنیا بین عابد حافظہ اللہ اس مرکز میں ارشاد فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دعا کیجئے، جو میں نے کہا اگر اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی حدیث کے مطابق ہے، پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ یا رب کریم بیماروں کو شفاء کامل عاجل، یا رب کریم بیماروں کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، توحید کا صحیح فہم عطا فرما، پیغمبر کی صحیح محبت عطا فرما۔ یا رب کریم تو بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، ہم خطا کار سیاہ کار ہیں، ہمارے گناہوں کی طرف مت دیکھ، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔